اچھا، انڈیا سے کسی صاحب نے سوال کیا ہے منور فاروقی صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے بگ باس کوئی شو ہوتا ہے، اس میں انہوں نے ایوارڈ جیتا ہے اور انڈیا میں اور پوری دنیا میں اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں مسلمانوں کا شریک ہونا، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، بگ باس کا جو شو ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل معلومات تو نہیں ہے، لیکن جو تھوڑا بہت میں نے گوگل پہ جا کے سوال جب مجھے پتہ چلا، میں نے سرچ کیا ہے تو وہ یہی کچھ مجھے پتہ چلا ہے کہ بھائی کوئی اس طرح کا گھر بنایا جاتا ہے اور پھر ایک ہوم میٹ ہوتے ہیں، ایک گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں، اور پھر ان میں جو صحیح طریقے سے رہ پاتا ہے تو پھر اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، شاید سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے یا پتہ نہیں سیزن اس کا ہوتا ہے کوئی. تو اس بارے میں منور فاروقی کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے. میں ایک گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان دینی لحاظ سے ہمارے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر جتنا بھی دین کا کام ہو رہا ہے، چاہے وہ علماء دیوبند کے تحت ہو رہا ہو، بریلوی علماء کے تحت ہو رہا ہو، تو ان سب کے جو مراکز ہیں وہ ہندوستان کے اندر ہیں. خود دارالعلوم دیوبند کی بنیاد حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جتنے رفقات ہیں انہوں نے رکھی، تو ظاہر ہے کہ اس کی نسبت ہندوستان کی طرف ہے، ہندوستان میں ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے پوری دنیا کے اندر دینی لحاظ سے تبلیغی جماعت کا آپ ماشاءاللہ کام دیکھ لیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک تبلیغی جماعت کی ایک تحریک شروع کی، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں اس حوالے سے ماشاءاللہ وہاں دینی مدارس قائم ہیں، دینی مراکز موجود ہیں، تو ہمارے وہ مسلمان بھائی جو براہ راست مدارس کے طبقے سے تعلق نہیں رکھتے، یا ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ یہ دینی طبقہ نہیں ہے، یعنی عوام کہہ لیں دینی طبقہ، دنیاوی طبقہ، یہ اسلام تو یہی کہتا ہے بھائی جو بھی مسلمان ہے وہ دیندار ہے. کوئی کم دیندار ہے، کوئی زیادہ دیندار ہے، تو ہم کسی کے دینداری پر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ دیندار ہے، وہ دیندار نہیں ہے، وہ دنیا دار ہے. بعض اوقات ہم جس کو دنیا دار سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہم سے زیادہ دیندار ہوتا ہے. اچھا، اس میں بہت زیادہ ضرورت اس چیز کی ہمیں بار بار محسوس ہوتی ہے کہ جو ہمارا عوام کا طبقہ ہے مسلمانوں کا ہندوستان کے اندر، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ مفید ایکٹیویٹیز کے اندر آگے لے کے جائیں. مثال کے طور پر آئی ٹی کی فیلڈ ہے، کمپیوٹر کی فیلڈ ہے، سائنس کی فیلڈ ہے. یقیناً اس کے اندر بھی مسلمانوں نے اچھے کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیں جو جتنے نام ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں فلمی ایکٹرز کے، عامر خان ہے، شاہ رخ خان ہے، سلمان خان ہے، بہت سارے ایسے آپ کو مل رہے ہوں گے. ابھی گزشتہ دنوں کچھ خبر آئی تھی کہ عامر خان نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی ہندو سے کر دیا. اب ظاہر ہے کہ ایک مسلمان لڑکی کا نکاح یا مسلمان شخص کا اپنی بیٹی کا نکاح کسی لڑکی سے کر دینا، یہ تو ظاہر ہے کہ جائز نہیں ہو سکتا. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. قرآن کریم میں صراحتاً کیٹاگوریکلی بڑے واضح الفاظ میں قرآن نے منع کیا ہے کہ بھئی مشرکات سے نکاح نہیں مشرک سے نکاح نہیں کر سکتے. نہ مشرک مرد سے عورت نکاح کر سکتی ہے مسلمان، نہ اس کا عکس ہو سکتا ہے. تو یہ جو یعنی مسلمان ہونے کے باوجود اس طرح کا راہ و رسم اختیار کیا جا رہا ہے، اور فلموں کی طرف اور میوزک کی طرف. اور جب میں اس حوالے سے اسٹڈی کر رہا تھا، کچھ ساتھیوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انڈیا کے اندر بہت بڑے بڑے جو میوزیشنز ہیں، جو میوزک کا کام کرتے ہیں، ان میں بھی ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بحیثیت مسلمان ہونے کے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے یہ چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے. وجہ اس کی کہ ہندوستان کے اندر مسلمان اقلیت میں ہیں، تو وہاں ان کو زیادہ اس چیز کی ضرورت محسوس ہونی چاہیے کہ بھائی اسلام کا جو ایک وقار ہے، اسلام کا جو ایک مزاج ہے، اسلام کا جو ایک کلچر ہے. اس لیے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جہاں آدمی اقلیت میں ہوتا ہے تو خود ایک اتحاد و اتفاق بھی آ جاتا ہے، یونٹی بھی آ جاتی ہے، وہ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات ہم دینی طبقے کی طرف سے، یعنی جو علماء کا طبقہ ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہ آپس میں ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوستان کے مسلمان اس طریقے سے لڑ رہے ہیں کہ جس طریقے سے شاید پاکستان کے مسلمان یا علماء بھی آپس میں اختلاف نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا اس کو ہوا بنا دینا، اس کو اتنا بڑا ایک فتنے کا ذریعہ بنا دینا کہ ایک دوسرے کے خلاف کلپ بازیاں شروع ہو جائیں، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں شروع ہو جائیں. یہ جو طرز عمل ہے، وہاں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو
کام ڈاؤن کیا جائے، اتحاد اتفاق کی فضا پیدا کی جائے، اور جو ہمارے مسلمان نوجوان ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو جو مفید ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر آگے بڑھائیں. فلموں میں آگے بڑھنا، ڈراموں میں آگے بڑھنا، فضول اور بیہودہ قسم کی حرکات میں آگے بڑھنا، جو صلاحیت جو ٹیلنٹ آپ کو اللہ نے دیا ہے اس کو آپ پازیٹیو بھی استعمال کر سکتے ہیں. ضروری تو نہیں کہ اس ٹیلنٹ کو آپ نے نیگیٹو ہی استعمال کرنا ہے. آپ اپنے اسی ٹیلنٹ کو پازیٹیو وے میں مستند علماء سے مشورہ کر کے پازیٹیو وے میں استعمال کر سکتے ہیں. آپ اگر کامیڈی کرتے ہیں تو کامیڈی کی بھی شریعت حدود کے اندر اجازت دیتی ہے نا کہ یار آپ نے کامیڈین شو کرنا ہے تو اس شو کی کیا لمیٹیشن ہونی چاہیے، کیا بات آپ کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. تو آپ ایک شریعہ کمپلائنٹ کامیڈین شو بھی کر سکتے ہیں. آپ اگر کوئی پرینک کر رہے ہیں تو شریعہ کمپلائنٹ پرینک بھی کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اس کی کوئی حدود کوئی لمیٹیشنز ہوں گی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر عام آدمی جناب کوئی تبلیغ پر یا قرآن حدیث پہ ویڈیو بنانا شروع کر دے. جو آپ کا ٹیلنٹ ہے، جو آپ کی صلاحیت ہے، آپ انفارمیٹیو ویڈیوز بنا سکتے ہیں، آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ وہ کام کریں. لیکن ایسا کام کہ جس میں محض آپ کو دنیا کی کچھ دنوں کی شہرت تو مل جائے، واہ واہ ہو جائے کہ بھئی اس نے یہ بگ باس کا وہ جیت لیا، ایوارڈ جیت لیا، فلانا جیت لیا. ہمارے ہاں جیسے اللہ معاف کرے لکس ایوارڈ ہو رہا ہوتا ہے، اور پچھلے دنوں پتہ چلا کہ پاکستان کی طرف سے جناب کوئی ملکہ حسن کا جو تھا مقابلہ، اس کے اندر کوئی خاتون یہاں سے شریک ہو گئی. ایز اے ہول مسلمان ایک امت ہیں، مسلمان پوری دنیا میں جہاں بھی بستے ہوں ان کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے، اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یار شریعت مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے. اس طرح لہو و لعب کے اندر پڑھ کر، فضول حرکتوں کے اندر پڑھ کر ہم اپنے دشمن کے مقاصد کو کامیاب کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو خود ناکامی کی طرف مزید قریب کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم شریعت پر عمل کریں گے، اپنے مقاصد کو سمجھیں گے اور پازیٹیو وے میں اپنے ٹیلنٹ اور اپنی صلاحیت کو استعمال کریں گے، تو آپ کو لگے گا کہ دشمن جس ناکامی کی طرف ہمیں دھکیلنا چاہتا تھا ہم اس سے کامیابی کی طرف آ رہے ہیں. تو اس کی میں درخواست کروں گا، چاہے وہ ہمارے پاکستان کے مسلمان ہوں، ہندوستان کے مسلمان ہوں، اور یہ ایک برادرانہ، ناصحانہ اور خیرخواہانہ گزارش ہے. اس کو کہیں اس سینس میں نہ لیا جائے جیسے بعض اوقات پھر لوگ کمنٹ شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی تم پاکستان میں بیٹھے ہو، پاکستان کو تو پہلے ٹھیک کرو، ہندوستان کے لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہو. تو بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے اندر ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں اور یہاں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. اصلاح کی ضرورت یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے. لیکن چونکہ ہم پوری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اور ہماری تو زیادہ ویورشپ ہندوستان کی ہے، زیادہ جو دیکھنے والے ہیں ہمارے ہندوستان کے مسلمان بھائی ہیں، مسلمان بہنیں جو دیکھتے ہیں، ہمیں ظاہر فیڈ بیک ملتا ہے، تو ان تک تو ہمارا پیغام پہنچنا اور زیادہ ضروری ہے کہ وہ ہمارا پیغام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تاکہ ان کو ہمارا پیغام پہنچے. تو میں گزارش کروں گا اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو ایک پازیٹیو وے میں لے کر، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا یہ میسیج زیادہ سے زیادہ مسلمان کمیونٹی میں پھیلائیں، پہنچائیں، اور اپنے آپ کو ایکٹیو رول پلے کریں. اور میں علماء کرام سے، ہندوستان کے علماء کرام سے یہ گزارش کروں گا کہ زمانے کے حساب سے بہت سارے ماشاءاللہ ایسے علماء موجود ہیں، لیکن اس کی اور زیادہ ضرورت ہے کہ زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا جائے اور نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑا جائے، نوجوانوں کی صلاحیتوں کو، ان کی سکلز کو استعمال کیا جائے، تاکہ وہ دین سے دوری کی طرف، لبرلزم کی طرف، سیکولرزم کی طرف نہ جائیں، دین کے قریب رہیں، ان کا دین بھی محفوظ رہے، ایمان بھی محفوظ رہے، اور ان کی نسلوں کا ایمان بھی محفوظ رہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.